اس خطبے میں آپ کو حمد بھی ملے گی، صحیح عقائد توحید بھی ملے گے، مقام رسالت بھی ملے گا، مقام اہل بیت بھی ملے گا، ولایت کے مقام کو جناب سیدہ نے بتایا، ولایت کے مقام کی صحیح تشریح بھی ملے گی۔ اور جب بی بی سلام اللہ علیہا نے اس خطبے میں پھر ایک واجب کے متعلق بتایا، اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا، اللہ نے روزے کو کیوں واجب کیا، اللہ نے زکات کو کیوں واجب کیا، اللہ نے جہاد کو کیوں واجب کیا، اور پھر بی بی نے بتایا کہ نماز میں ہمارا کردار کیا ہے، ان دین کی تمام شاخوں میں ہمارا کیا کردار ہے۔ اور پھر جناب سیدہ نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کے لیے نظام قرار دیا، اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کے لیے نظام قرار دیا۔ میں جب یہ جملہ پڑھا تو میں غور و فکر کرنے لگا کہ سیدہ، یہ جملہ جو سیدہ نے کہا کہ ہمیں اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کے لیے نظام قرار دیا، ملت کا لفظ کو استعمال کیا، بیوی کہتی ہے ہمیں امت کے لیے نظام قرار دیا۔ ملت کا نظام اس لیے کہا کہ نظام ملت قرار دیا کہ ملت شروع ہوتی ہے ابراہیم سے، امت شروع ہوتی ہے محمد مصطفیٰ سے۔ بیوی کہہ رہی تھی کہ ابراہیم سے جو شریعت شروع ہوئی تھی اس پورے نظام شریعت کی میں اطاعت جو مرکزی اطاعت ہے وہ ہم اہل بیت کی اطاعت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی فرقہ ہو، بیوی کہتی کوئی بھی آسمانی مذہب ہو، اس پہ ہماری اطاعت لازم و واجب ہے۔ اور پھر احمد جملہ بیوی نے کہا، بیوی کہتی ہے کہ وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا لِلْفِرَقَةِ، ہماری امامت ضمانت ہے فرقوں سے بچنے کا۔ کس نے یہ ضمانت قرار دی؟ یہ امان کس نے قرار دی؟ یہ بتا رہے تھے کہ یہ امان قرار دی اللہ نے۔ ہمیں دو چیزیں جناب سیدہ واضح کر رہی تھی۔ ایک، دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری اطاعت کو چھوڑ کر نظام خدا میں باقی رہو، تو یاد رکھو اللہ نے جن کی اطاعت کو نظام دین اسلام قرار دیا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں، اور تم جو ہماری امامت کو چھوڑ رہے ہو، تو ہماری امامت کو چھوڑ کر تم فرقوں میں تقسیم ہو رہے ہو، فرقوں میں تقسیم ہو رہے ہو۔ یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہاں پہ اتحاد کا پیغام پہنچا رہی ہے کہ اگر اس دنیا میں اتحاد قائم رہ سکتا ہے تو وہ فقط امامت اہل بیت سے قائم رہ سکتا ہے۔ ایک فکر تھی جناب سیدہ کی۔ اور پھر بی بی نے کیا کہا؟ پروردگار عالم وہاں پہ خطبے میں جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات کی خلقت کیوں کی؟ تثبیتاً لطاعتہ، اللہ نے اس کائنات کی خلقت اس لیے کی تاکہ اللہ اپنی تثبیتاً حکمت ہی، تاکہ اللہ اپنی حکمتوں کو ظاہر کر سکے۔ اللہ نے اپنی حکمتیں جب ظاہر کرنا چاہیے تو پھر کائنات کو خلق کیا، کائنات کو خلق کر کے پروردگار عالم نے حکمتوں کو جو ظاہر کیا وہ کیسے کیا؟ بیوی کہہ کہ ہماری اطاعت کو تمہارے اوپر واجب کیا تو یہ اللہ کی حکمت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی حکمتوں میں سے یہ حکمت ہے کہ جو بھی اہل بیت کے ساتھ رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
طویل خطبہ، اس پورے خطبے کے اوپر اگر انسان اس کی شروعات لکھی، پھر جو ایک جملہ بھی نے کہا نماز کے بارے میں، اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے نماز کو واجب کیا تنقیحاً للقبر، اس لیے کہ تاکہ تکبر سے نجات ملے۔ جو شخص نماز کی طرف نہیں آتا اسے خود سوچنا چاہیے کہ سیدہ کے کلام کے مطابق وہ تکبر کر رہا ہے، کس سے تکبر کر رہا ہے؟ اس پروردگار سے تکبر کر رہا ہے۔ ایک جملے میں سیدہ نے حکمتوں کو بیان کیا، پھر بیوی نے اس میں خطبے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو